الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جس میں مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے کلمہ توحید کی شرطیں۔ سب سے پہلے تو میں جو یہاں کے منتظمین ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس نے انسانوں کی شکر گزاری نہیں کی وہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کی۔ اس کے تحت کہ آج کے دور میں، آج کے ماحول میں، ایک ایسے وقت میں جب دعوت و تبلیغ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہو سماج و معاشرہ کو، سماج کے چند نوجوان اٹھیں اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جس شریعت کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس شریعت کی دعوت و تبلیغ کے لیے وہ آگے آئیں اور کنٹینیو مسلسل ہر مہینہ یہ پروگرام ایک ایسا پروگرام جس میں عوام کے لیے ایک چھوٹ ہوتا ہے کہ جو بھی باتیں یہاں پر بتائی جائیں قرآن و حدیث کے مطابق، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں توحید کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گا کہ توحید کیا ہے۔ مسلسل پچھلے 2 درس میں میرا موضوع یہی تھا اور آج یہ تیسرا درس ہے، اور اس درس میں بھی میں توحید ہی کے متعلق بات کروں گا۔ توحید اصل میں کیا ہے میں نے پہلے بھی بتلا چکا ہوں، لیکن اس مرتبہ بھی بتلانے کی کوشش کروں گا اور یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ توحید کیا ہے اور اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے زندگی کے واقعات بھی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے توحید کے خاطر کتنی پریشانیاں، کتنی تکالیفیں برداشت کی، ان واقعات کو بھی، انہوں نے توحید کی اہمیت کو کتنا سمجھا اور آج کے مسلمان کتنا سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جس کے معنی سے ہم واقف ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی قسمت کو سنوارنے والا نہیں۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کہ کلمہ توحید کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے 8 شرائط ہیں۔ ایک بندہ صرف اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید کے جو شرائط ہیں، ان شرطوں کے تقاضے کو جب تک ہم پورا نہیں کرتے، کلمہ توحید کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ پہلی شرط ہے علم۔ یہ کلمہ توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، اس کا معنی بھی ہمیں ہونا چاہیے، اس کے معنی کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
اے میرے بندو تم جان لو، تم سیکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی کہ صرف ہمیں اس بات کو زبان سے نکالنا ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کا علم رکھنا ہے۔ جب تک ہم اس کے معنی کا علم نہیں رکھیں گے، لا الہ الا اللہ کے معرفت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا ہمیں علم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص من مات لا الہ الا اللہ، جس کا انتقال اس حالت میں ہو، یعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس بات کو اس نے جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو کلمہ توحید کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے، کلمہ توحید کے معنی کا علم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدبر نہیں۔ اور جب ہم اس بات کو جان لیں گے تو اس کے بعد دوسری شرط آتی کہ جاننے کے بعد ہمیں یقین بھی کرنا ہوگا۔ ہم جان رہے ہیں لیکن اس کے بعد کلمہ توحید کا جو معنی ہے اس پہ ہمیں یقین بھی کرنا ہے۔ اگر دنیا کی پوری طاقت چاہے ہمارے اس یقین کو شک میں بدلنے کی کوشش کرے، لیکن اس یقین کو شک میں نہیں بدلنے دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھ کے ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہ پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تو ہمیں معلوم ہوگا۔ مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکوں نے عرب کے ریتیلے زمین پر جب دوپہر کے وقت وہ گرم ہو جایا کرتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس پر لٹا دیا کرتے تھے، ان کے سینے کے اوپر بھاری چٹان رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اس دین سے پھر جاؤ، تم ایک اللہ کی عبادت نہ کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ الاحد الاحد کی صدائے بلند کرتے تھے۔ یقین اس طرح ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، چاہے پوری دنیا مل کے چاہے ہمارے اس یقین کو شک میں بدلنا چاہے، ہم شک میں نہیں بدل سکتے۔ جب ہم نے کلمہ کے معنی کو جان لیا اور اس کلمہ کے معنی پہ یقین ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہمیں اخلاص کے ساتھ بھی اس کلمہ کا اقرار کرنا ہے، خلوص کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے، کل قیامت کے روز ایسے شخص کے لیے میں شفاعت کروں گا، اللہ رب العالمین سے سفارش کروں گا۔ گویا اگر ہم کلمہ توحید کے معنی کو جان لیے اور اس کے معنی پر یقین بھی ہو گیا، پھر ہم اخلاص خلوص کے ساتھ کلمہ توحید کا جو پیغام ہے اس پیغام کو مانیں۔ رب کے خلوص کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے خلوص کے بارے میں ذکر کیا، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، لوگو چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اس کے دودھ کو جو تم پیتے ہو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اپنے قرآن کے اندر کہ اس دودھ کو ہم خون اور گوبر کے درمیان سے نکالتے ہیں، لیکن میرا خلوص تو دیکھو کہ ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں، اس میں نہ گوبر کی بو ہوتی ہے نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ ایک بندہ کلمہ توحید کو خلوص کے ساتھ مان لے، اس کے بعد پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید سے محبت کرے، کلمہ توحید سے وہ بندہ محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اور اللہ کی طرح
کسی اور سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہیں۔ کلمہ توحید کے جو معنی مفہوم ہے، جو موحدین ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنا ہے اور محبت کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے۔ آج ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ آج ہماری عقیدت کس کے ساتھ ہے؟ آج ہم نے اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کس کے در سے لو لگایا؟ جو محبت ہماری اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، آج ہم نے اس محبت کو اللہ رب العالمین کے بندوں میں بانٹ دیے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، اگر ہم محبت بھی کرتے ہیں، کلمہ توحید کے معنی کو محبت کے ساتھ اگر ہم اقرار بھی کرتے ہیں اس کا، تو پھر اس کے بعد سچائی آتی۔ محبت ہو سکتا ہے جھوٹی بھی ہو، محبت ہو سکتا ہے سچی بھی ہو، لیکن نہیں، ہمیں کلمہ توحید کے شرائط پر اگر پورا اترنا ہے تو پھر اس کلمہ سے محبت کے بعد اس کلمہ کے سچائی کو قبول کرنا ہے۔ یہ کلمہ حق ہے، یہ کلمہ سچ ہے، اور جب ہم اس کلمہ کے سچائی کا اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد انقیاد آتا ہے، یعنی کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو کیا صرف ہم اقرار ہی کر رہے ہیں یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ ایک انسان شراب پی رہا ہے اور زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے کہ شراب حرام ہے، وہ عربی کی عبادت پڑھ رہا ہے لیکن شراب پی بھی رہا ہے، ایسے انسان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بیوقوف ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمان اس کلمہ توحید کا اقرار تو کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن انقیاد نہیں ہے، عمل نہیں ہے اس کے مطابق۔ توحید کے لفظ کو اپنی زبان سے نکالتا ہے، کلمہ توحید کا گن گاتا ہے، لیکن کلمہ توحید کا جو تقاضا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اگر تمہارے پاس کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، صرف ایک رب کی عبادت کرنا، تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو اس رب پہ کرنا ہے۔ لیکن آج مسلمان، صرف بہت سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، زبان سے کلمہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ اور پھر آخر میں جو 8ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے طاغوت کا انکار کر دیں۔ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب معبودان باطلہ کا ہم انکار کر دیں، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ یہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں۔ اگر کوئی انسان ان تمام شرطوں کو پورا نہیں کرتا تو گویا وہ کلمہ توحید کو نہیں سمجھا، وہ موحد نہیں ہے۔ ایک دو مثال آپ سمجھ لیجئے۔ حضرت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کلمہ کی معرفت کو وہ جانتے تھے، کلمہ کے معنی کا علم اسے پتا تھا، دین کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ یہ سچا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی میں ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اور شرط میں نے چھوڑا تھا قبول، کہ کلمہ توحید جو ہے اس کو قبول بھی کرنا ہے، رد نہیں کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بہت سے ایسے بندے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا تھا، انہوں نے کلمہ توحید کے تمام تقاضوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ جب ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان آپ ایک مرتبہ زبان سے اقرار کر لیں۔ وہیں پر ابو جہل بیٹھا ہوتا ہے اور بھی مشرکین بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب کیا اب مرنے کا وقت آیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب مرتے وقت اپنی زبان سے جو آخری الفاظ نکالتے ہیں وہ یہ کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احون اہل النار عذابا یوم القیامت
کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ ابو طالب کو دیا جائے گا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور آگ کی جوتیوں پہنانے کی وجہ سے ان کے سر، ان کے دماغ کھول رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی کو دیکھ لیں، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، کلمہ توحید کا اقرار بھی کرتا تھا، لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ توحید کی جو شرطیں ہیں میں نے مختصر میں آپ کے سامنے ان کو بیان کیا، اور ایک دو مثالیں بھی دی کہ اگر کوئی شخص کلمہ توحید پر پورے کے پورے نہیں اترتا ہے تو وہ شخص موحد نہیں، اس شخص کا ایمان پورا نہیں، وہ کلمہ توحید کا حقیقی معنوں میں اقرار نہیں کر رہا۔ اب آئیے میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی سورہ ملک کی، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کی ہاتھ میں بادشاہت ہے، الذی خلق وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جب اس دنیا کے اندر بھیجا، ایک آزمائش کے لیے بھیجا، ایک امتحان کے لیے بھیجا کہ او میرے بندو، اس دنیا میں تم جا رہے ہو تو بتاؤ تو صحیح عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ایکم احسن عملا، کون بہترین عمل کر کے لاتا ہے۔ میرے بھائیو، بہترین عمل کون ہے؟ جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہو، جس عمل کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بتایا ہو، بہترین عمل وہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جب قرآن میں ذکر کیا، ان کی خصوصیات کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے عہدہ کے بارے میں بتلایا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ان کے پریشانیوں کا بھی ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے تکلیفوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کر جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، تمام نبیوں کا جب ذکر کیا، اکثر نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے مشکل حالات کا ذکر کیا۔ ہم انسان ہیں، مشکل حالات ہم پر آتے ہیں، مشکل حالات انبیاء علیہم السلام پر آئیں، مشکل حالات صحابہ کرام پر آئیں، مشکل حالات سلف صالحین پر آئیں، مشکل حالات تابعین پر آئیں، تبع تابعین پر آئیں، لیکن انہوں نے ان حالات میں کیا کیا؟ انہوں نے ان حالات میں کن پر بھروسہ کیا؟ انہوں نے ان حالات میں کن کو اپنا رہبر اور رہنما مانا؟ انہوں نے ان حالات میں کس کا راہ اختیار کیا؟ انہوں نے ان مشکلوں میں، ان پریشانیوں میں کس کو پکارا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایک نافرمانی کیے، اللہ رب العالمین نے جس درخت کے پھل کو کھانے سے روکا تھا، انہوں نے وہ اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ رب العالمین انہیں جنت سے نکال دیے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ دیکھیں ان کے بعد یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، ان تمام نبیوں کے اوپر پریشانی آئی۔ ہم نے قرآن کریم میں کبھی غور کیا اللہ رب العالمین نے نبیوں کے پریشانیوں کے بارے میں ذکر کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر اگر سب سے اچھے انسان کوئی تھے، سب سے بڑی شخصیت کوئی تھی تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ اگر اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب کوئی تھے تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کے تکلیفوں کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے پریشانیوں کا ذکر کیا، اور یہ بندوں کو دکھانا چاہا، اے میرے بندوں دیکھ لو، یہ ہمارے نبی ہیں،
یہ ہمارے انبیاء ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان پر جب تکلیفیں آتی تھی تو یہ صرف رب کو پکارا کرتے تھے۔ گویا تم پر بھی کوئی مصیبت آئے، تم پر بھی کوئی پریشانی آئے تو تم بھی صرف رب کو پکارنا۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم مومنوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، اے لوگو، اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہارے طرح ایک بندے ہیں۔ آج مسلمان غور کرے، ان کو کچھ پریشانی لاحق ہوتی ہے، اپنے گلوں میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں اور ان پر وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان پریشانیوں سے نکالے گا، ہمیں ان پریشانیوں سے یہ نجات دلائے گا، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ اور گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آج ہماری عورتوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے مانگوں پر کاجل کالی بندیاں لگا دیتے ہیں، کیوں؟ ہمارے بچوں کو نظر نہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں، ان بندیوں پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ بیماری سے بھی بچائے گا، یہ نظر بد سے بھی بچائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی شرک ہے۔ آج بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، جب وہ گاڑی خریدتے ہیں اپنے گاڑیوں کے اندر ایک جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں لٹکاتے ہو بھائی؟ کہتے ہیں نظر نہیں لگے۔ میرے بھائیوں، یہ گاڑی کیا انسان سے زیادہ قیمتی ہے؟ ایک انسان اگر نظر سے یہ جوتا بتائے گا تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گلے میں لگا لے جوتا۔ ایک انسان ہمیشہ گاڑی پہ تو نہیں رہتا ہے نا، گاڑی سے اتر کے بھی جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے گلے میں بہت سارے زیورات لٹکائے ہوتی ہیں، تو میرے بھائیو ان زیورات کی کیا ضرورت؟ اگر ہمیں مشکل پریشانی سے جوتیاں بجا رہی تو پھر ان زیورات کی کیا ضرورت؟ آج مسلمانوں کا عقیدہ اس حد تک گر گیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایمان والی خاتون کو لائیں، ہم اپنے گھر میں دیندار خاتون کو لائیں۔ آج بہت سارے مرد ہیں دن بھر اپنے کام میں رہتے ہیں، توحید کا مسئلہ انہیں معلوم ہے، لیکن ہماری گھر کی عورتیں توحید کو نہیں جانتی، ہماری گھر کی عورتیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو نہیں پہچانتی۔ بچوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوتا وہ شرک کر بیٹھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، جب تم شادی کرو تو دیندار عورت کو گھر میں لے کر آؤ۔ دیندار عورت کیسی ہوتی ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیجئے، ہمیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، اور اس درمیان میں ننگی بھی ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عورت، کیا تو اگر اس بیماری کے تعلق سے صبر کر لے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرے گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر دے کہ جب یہ مرگی میرے اوپر آئے تو میں ننگی نہ ہوں، میں بہت زیادہ بے غیرتی محسوس کرتا ہوں کہ جب میں اس بیماری کی حالت میں ہوتی ہوں میرا شرمگاہ کھل جائے اور لوگوں کی نظریں پڑ جائے۔ ایمان والی عورتیں یہ ہوتی، اور آج کی عورتیں، آج کی ہماری مائیں اور بہنیں، ان کا کیا حال ہے؟ آج کل ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ شادی ہو گئی، 3-4 سال اگر بچے نہیں ہوئے، فوراً مزاروں کا رخ کرتی ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد اپنے ایمان کو بھی گنواتی ہیں، اپنے عزت اور آبرو کو بھی گنواتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، وہ صحابیہ کیسی صحابیہ تھی؟ دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا انہیں معلوم تھا، کلمہ توحید کے معنی اور مطلب کو سمجھتی تھی، اللہ رب العالمین کو خالق اور مدبر سمجھتی تھی۔ سر اگر کسی کے آگے جھکاتی تھی تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکاتی تھی۔
اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اگر کرنا ہے تمہیں، سجدہ کرنا ہے تو صرف اس رب کو کرو، اس رب کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکو، اس رب کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ۔ آج مزاروں کے اندر جتنی بے حیائی ہوتی ہے، جتنی فحاشی ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ ہم اور آپ ان باتوں سے واقف ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ آج ایک تنظیم نے مسلمانوں کو مسجدوں سے دور رکھا، عورتوں کو مسجد سے دور رکھا، درگاہوں اور مزاروں پر لگا دیا، ان کے عقیدے پر بھی حملہ کیا، ان کے ایمان پر بھی حملہ کیا اور ان کی حیا پر بھی حملہ کر دیا۔ اگر مسجد میں آنے کی بات کہی جائے تو کہتے کہ نہیں فتنہ ہوگا، یہ مسجد میں عورتیں آئے، دین کی بات سنیں، قرآن اور حدیث کو سنیں تو فتنہ ہوگا، عورتیں مزاروں پہ جا سکتی ہے، عورتیں الیکشن لڑ سکتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ فتویٰ نہیں ہے ان کے سامنے۔ چند دن پہلے کا معاملہ ہے، 29 لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر، مسلم کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے اس بات پہ تیار ہوتی ہے کہ ہم بھی غیر مسلم کے مذہب کو ہم بھی غیر مسلم کے مذہب کو تسلیم کریں گے۔ ممبئی کے اندر صرف ایک تھانہ کے اندر جو وہاں کا تھانہ انچارج تھا، انہوں نے ایک رپورٹ کو لوگوں کے سامنے آؤٹ کر دیا تھا جن میں نام اور پتہ مشہور تھا۔ 29 لڑکیوں نے اپلیکیشن دائر کیا تھا، ہم غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم کلمہ توحید خود تو سمجھ رہے ہیں، اپنی عورتوں کو ہم نے مسجدوں سے دور رکھا، اپنی عورتوں کو ہم نے عبادت گاہوں سے دور رکھا، اپنی عورتوں کو ہم نے مزار پر لے گیا، اپنی عورت کو ہم نے غیر کے در پہ لے گیا، ہم نے انہیں توحید کو نہیں سمجھایا۔ اور جو لوگ توحید کو نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ توحید کو نہیں سمجھتے ہیں، معاف کیجیے گا میری بات اگر کسی کو بری لگے، جو لوگ توحید کو نہیں سمجھتے ہیں وہ اس بات کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں کہ جو ہندوانہ رسم و رواج ہے، جو ہندو مذہب ہے اور جو اسلام ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے یا بھی نہیں۔ بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں، 2-4 سال پہلے ان کے ساتھ میں بھی کرکٹ کھیلا کرتا تھا، جب وہ ہم سے ملتے تھے تو ہمارے مذہب کے تعلق سے وہ کہتے تھے کہ آپ جو اسلام مجھے بتلا رہے ہو، آپ جو اسلام مجھے سمجھا رہے ہو، وہ اسلام ہے کہاں؟ ہم تو جو سماج میں دیکھ رہے ہیں، جو سوسائٹی میں ہم اسلام دیکھ رہے ہیں، وہ اسلام آپ کے کہنے والا اسلام تو نہیں ہے۔ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر وہ اسلام ہے جو ہم ہندو جس پر عمل کر رہے ہیں، صرف نام الگ الگ ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ آج دیکھیے، ایک ہندو اگر مندروں کے اندر جاتا ہے، دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرتا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا عقیدہ ان دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا، ان پتھر کی مورتیوں کو، ان مٹی کی مورتیوں کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک تصور ہوتا ہے کہ اس نام کا ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ معتبر تھا، جو ایشور کا بھیجا ہوا اوتار تھا، اور اگر ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کو سجدہ کریں گے تو ہماری بہت ساری مشکلوں اور پریشانیوں کو وہ دور کرے گا۔ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ بھی جاتا ہے، ایک قبر ہے، ایک مزار ہے جس کے اندر ایک مردہ دفن ہے۔ کیا رب نے کیا کہا؟ عباد امثالکم، لوگوں ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری طرح ایک انسان تھے، وہ بھی انسان تھے جنہوں نے ایک ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے، وہ انسان تھے جو تمہارے طرح ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہے، وہ انسان تھے جو تمہاری طرح پیدا ہوئے، وہ انسان تھے جو دنیا میں تمہاری طرح ان کی بھی حاجتیں تھے، وہ بھی کھاتے اور پیتے تھے، وہ بھی سوتے تھے، جس طرح تمہاری حاجتیں تھیں ان کی بھی حاجتیں تھیں۔ وہ جب مرے تھے، جس طرح تم مرے اس طرح وہ بھی مرے تھے، اور مرنے کے بعد ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہ تھی، ان کے گھر والے رو رہے تھے، ان کی بیویاں رو رہی تھی، ان کے بال بچے رو رہے تھے، ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو چپ کرا سکے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود سے غسل کر سکے، ان کو نہا بھی کوئی اور رہا تھا، ان کو غسل بھی کوئی اور دے رہا تھا، جس طرح عام انسانوں کو کوئی اور غسل دیتا ہے۔ ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ خود سے قبرستان تک پہنچ سکے، لوگوں نے کندھوں پر اٹھا کے انہیں قبرستان تک لے کر گیا، اور پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد لوگوں نے قبر کے اندر انہیں خود اتارا، انہیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود سے قبر میں اتر جائیں، اور جب لوگوں نے انہیں قبر میں ڈال دیا،
قبر میں ڈالنے کے بعد جب ان کو دفن کر دیا، اس کے بعد پھر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں دماغ دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ذرا ہم غور تو کریں، یہ ہمارا کیسا عمل ہے؟ کیا یہی شریعت ہے جس شریعت کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے؟ کیا یہ وہی شریعت ہے جس شریعت کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر جاتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیتے۔ آج ہمارے سماج و معاشرہ میں کوئی پاگل آ جائے، کوئی مجنون آ جائے، کوئی ساحر آ جائے، اگر بچے انہیں پتھر مارتے ہیں، بڑے ان کو روکتے ہیں، ان کو ترس آتا ہے ان پہ کہ تم انہیں کیوں مار رہے ہو۔ لیکن ذرا غور کرو، اس کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، طائف کے اندر جب جاتے ہیں اور لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک خالق اور مالک کی طرف آ جاؤ، ایک پالنہار کی طرف آ جاؤ، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش کو لگا دیے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدماش کو لگا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پتھروں سے مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا آپ کے سر سے خون بہنے لگا اور یہاں تک کہ آپ کے جوتیوں میں خون جم گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اجازت دیں، آپ صرف حکم کریں، ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ میری باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ میری باتوں کو نہیں جان رہے، لیکن آنے والی جو نسل ہے مجھے امید ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سمجھیں گے، وہ ہماری باتوں کو سنیں گے۔ آج توحید کے مسئلہ میں، آج ہم توحید کے معاملے میں سیریس نہیں ہوتے میرے بھائیوں۔ ذرا غور کرو، ایک انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس دنیا کے اندر 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے روز جب بندوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین سے وہ سوال کرے گا، اللہ رب العالمین سے مہلت مانگے گا، الہ العالمین مجھے تو دنیا میں ایک مرتبہ اور جانے دے، اب میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا، اب میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس وقت جواب دیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، او لوگو کیا دنیا کے اندر ہم نے تمہیں اتنی عمر عطا نہیں کی تھی؟ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی عمریں نہیں دی تھی، جس عمر کے اندر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، تمہارے پاس سمجھانے والے بھی آئے، صحیح راستہ بتلانے والے بھی آئے، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کیا، اب ہم تمہیں مہلت نہیں دے سکتے۔ آج دنیاوی معاملات میں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں چھان بین کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں اپنی زندگی گزارنے کے تعلق سے بہت سارے سامان کو، بہت ساری چیزوں کو، وستوؤں کو ہم خریدتے ہیں، بہت سارے پیسے ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے، کلمہ توحید کو سیکھنے کی خاطر، کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے ہوں، کتنی کتابیں خریدے ہوں، کتنے علماء سے رجوع کیے ہوں، اور کتنے علماء سے وہ درس توحید سمجھنے کی کوشش کیے ہوں۔ ہماری دنیا کی پوری محنت اگر صرف ایک توحید میں ہم ناکام ہو گئے، بیکار ہے، برباد ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ انسان غور کرے، اللہ رب العالمین کی جتنے بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر ہے، تمام کی تمام مخلوقات صرف اس وحدہ لا شریک کو پریشانی کے وقت پکارتی ہے، اس وحدہ لا شریک کو پریشانی کے وقت بلاتی ہے۔ ایک پرندہ ہو، ایک درندہ ہو، ایک چرند ہو، پتھر ہو، شجر و حجر ہو، تمام کی تمام خالق مالک صرف ایک کو مانتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس واقعے کو نقل کیا۔ ذرا غور کیجئے، اس واقعہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جب اب پرندوں کی حاضری لے رہے تھے، اس وقت ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا،
وہ غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لا اری الہدہد، ہدہد کو میں نے نہیں دیکھا، اگر وہ آ جائے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ جب ہدہد پرندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں ابھی ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پر ایک عورت ہے جو ملکہ ہے، جو بادشاہ ہے۔ وہ ایک قوم سبا پر بادشاہ کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اور میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے، وہ ہدایت پہ نہیں تھے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، ایک پرندہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر بھی اتنی سوچ ہے۔ یہ انسان ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اس کو پیدا اللہ نے کیا۔ اگر اس کو سر کو جھکانا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکانا چاہیے، لیکن یہ انسان اللہ کے علاوہ سورج کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، ایک پرندہ، اس کے اندر بھی اتنی تصور ہے کہ اگر سر جھکانا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب کوئی انسان اس دنیا سے مرتا ہے، جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، وہ اپنے گھر والے کو بیٹھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بیٹھاتے ہیں، بیٹھانے کے بعد ان کو کچھ وصیتیں کرتے ہیں، کچھ نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، قرآن نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بیٹوں بتاؤ تو صحیح میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہمارے پاس جو جائیداد ہے ہم انہیں تقسیم کر دے، ہر ایک کے حوالے کر دے، جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے لیے بڑوں کو نصیحت کر دے، ان کے ساتھ شفقت و رحم کا معاملہ کرنا۔ لیکن نہیں، اگر انہیں فکر ہے تو کیا، اے میرے بیٹے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل۔ الہ لال، اگر ہم تیرے بعد کسی کی عبادت کریں گے تو وہ تیرے رب پر، وہ تیرے آباء و اجداد کے رب پر، اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ ہر ماں باپ کی، ہر گارجین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اپنے گھر والوں کو کلمہ توحید بتائے، اپنے گھر والوں کو ایک اللہ رب العالمین کا تعارف کروائے، ایک اللہ رب العالمین کی پہچان بتائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جب یہ کہا کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لوگوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کو سلگایا جائے گا تو پیٹرول اور ڈیزل کے ذریعے نہیں، بلکہ جہنم کو سلگایا جائے گا تو انسان اور پتھروں کے ذریعے۔ ذرا غور کیجیے، اگر ہم اپنی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں کلمہ توحید بتائیں، ان کے ایمان کو مضبوط کریں، انہیں ایک اللہ رب العالمین کی پہچان کروائیں، انہیں توحید بتائیں۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، آج مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے، ان سے اگر کہا جائے کہ لوگوں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سفارشی کیوں مانتے ہو،
تم جب پریشان ہوتے ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنی پریشانی، اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں کو لے کر کیوں جاتے ہو؟ جبکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی پریشان ہوئے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی پریشانی لاحق ہوئی، اور ان پریشانیوں میں انہوں نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بچپن میں جب حفظ میں کرتا تھا ہمارے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے، حفظ کرنے کے بعد 2-3 سال میں وہ عالم ہو گئے، کسی اور مسلک سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد میلاد، جھاڑ پھونک ان کا سیوا ہو گیا، اور اس کام میں وہ لگے ہوئے تھے۔ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوا، چونکہ میرے گھر کے 2-4 کلومیٹر کے بعد ہی ان کا گاؤں ہے۔ جب ان سے ملاقات ہوا تو توحید کے اوپر بحث ہوئی۔ میں نے جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتلایا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی پریشانیوں کو بتلایا، اور ان پریشانیوں میں انہوں نے کس سے مانگا، کس کو پکارا، میں نے وہ بھی بتلایا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے بہترین انسان تو تھے، لیکن انہوں نے جو مجھے بتلایا، جب میں ان کی باتوں کو سنا میں دنگ رہ گیا کہ کہاں سے یہ سوچ لاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس دیش میں جب رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ دیش کا جو پردھان منتری ہے، اور اس پردھان منتری کا ایک پی او ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ پردھان منتری کا ایک لنگوٹیا یار ہے۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پی او ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو ان کو اللہ رب العالمین جو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لنگوٹیے یار ہوتے ہیں، اور اپنی ہر بات اللہ رب العالمین سے منوا لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ بہت سمجھانے کے بعد گھنٹوں گھنٹہ ان سے گفتگو ہوتی تھی اس بات کے تحت، توحید کو لے کر۔ کئی سالوں کے بعد ان کو توحید سمجھ میں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی توحید کو سمجھ کر بھی وہ اس کا اقرار نہیں کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہمارے آس پڑوس، ہمارے گھر والے شرک میں ملوث ہیں، اور اگر ہم اس دعوت کو چھوڑ دیا، اس طریقہ کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ ان کا ہے۔ میں نے ان کو کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی۔ رزق دینے والا اللہ رب العالمین، رزاق وہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو جنت دینا میرا کام ہے، نہیں۔ اگر کوئی انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ کلمہ توحید کو سمجھے، وہ کلمہ توحید کا اقرار کرے، وہ توحید پرست بنے، وہ موحد بنے، تبھی جا کے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایسے ایسے عقیدے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں گے، قرآن اور حدیث سے ان کو دلیل دیں گے، ادھر ادھر کی منطق کی وہ بات لائیں گے جو کہ باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں۔ آج جب مسلمانوں کی حالات کو میں دیکھتا ہوں، مسلمانوں کا یہ طرز عمل جو غیروں سے آیا اور کیوں کر آیا، اس تعلق سے میں نے جب کچھ سمجھنے کی کوشش کیا تو میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جب دعوت و تبلیغ کی گئی تو یہاں 2 جگہ سے لوگ آئے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، ایک عرب سے، حجاز سے، اور ایک عراق کے طرف سے آئے۔ جو حجاز سے دعوت و تبلیغ کرنے آئے تو وہ کلمہ توحید کے پورے تقاضے کو، کلمہ توحید کا جو معنی اور مفہوم ہے، قوم کے سامنے اس معنی اور مفہوم کو رکھا، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کے تحت اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہونے کو کہا۔ لیکن جو لوگ عراق سے آئے ان کا منشا یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے زبان سے یہ اقرار کر لیا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ادھر جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے سماج و معاشرہ میں بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جو غیر مسلموں سے ملتے جلتے ہیں۔ حقیقت ہے یہ۔ آپ شادی بیاہ کے معاملہ میں دیکھ لیجئے، شادی میں سب سے پہلے ہم منگنی کا رسم دیکھتے ہیں، کیا ہندوؤں کے یہاں نہیں ہے؟ شادی بیاہ میں اس کے بعد آتے ہیں
ہلدی اور اپٹن کا رسم دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے آیا، یہ غیروں کے یہاں سے آیا۔ اس کے بعد پھر بارات کا رسم ہو یا جہیز کا رسم ہو، یہ رسم کہاں سے آیا۔ آج پھر دیکھ لیں ہم، جب ہمارے یہاں ہمارے مسلم گھرانے کے اندر اگر کوئی مرتا ہے، شریعت کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں کوئی مرتا تھا تو ان کے مرنے کے بعد ایک پروگرام نہیں ہوتا تھا جس میں لوگوں کو کھلایا نہیں جاتا تھا۔ آج دیکھ لیں ہندوستان اور پاکستان بر صغیر کے اندر یہ ہو رہا ہے، غیر مسلموں کے اندر بھی ہے، نام الگ الگ ہے، کسی نے اس کا نام سراد رکھ دیا تو کسی نے اس کا نام 10واں 20واں 40واں رکھ دیا، اور پھر قوم کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے کس طرح دور کیا، ذرا غور کیجیے گا۔ ایک انسان جس کو دعوت توحید نہیں دی جاتی، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں بلایا جاتا، اللہ رب العالمین سے جڑنے کے لیے مسجد میں آنے کی دعوت نہیں دی جاتی، بلکہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چاہے جو بھی کر لو، کچھ عمل زین للناس جس کو شیطان نے مزین کیا، شیطان نے جس کو نیکی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس اعمال کو، اس کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کیا۔ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ عقیدہ توحید کے مسئلہ کو نہ سمجھیں، آپ موحد نہ ہو، لیکن ان سب چیزوں میں آپ شریک ہو جائے، آپ قبروں پہ جا کے سجدہ کر لے، آپ اپنی پیروں سے، آپ اپنے بزرگوں سے جا کر اپنی گناہوں کو بخشوا لے، آپ ان کے مرید بن جائے، آپ کو جنت میں وہ داخل کروائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہندوؤں کے اندر کیا رسم و رواج ہے، اگر کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد جب تک سراد نہیں کرتے ان کے آتما کو شانتی نہیں ملتی۔ ہمارے مسلمانوں کے یہاں کیا ہے، اگر کوئی مر جائے جب تک ہم چہارم 10واں 20واں 30واں نہ کرائے ہماری روحیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ کیا فرق ہے ہمارے عقیدہ میں اور ان کے عقیدہ میں؟ اور ان عقیدہ کے بنیاد پر ہم یہ اپنے آپ کو سمجھیں اور اس غلط فہمی میں پڑے رہے کہ ہم بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی سوچ کو بدلیے۔ اور مسلمانوں کا آج جو طرز عمل ہے، مسلمانوں کا جو آج طریقہ ہے، مسلمانوں نے جس راہ پر چلنا شروع کر دیا، کسی چیز کے اندر اگر کسی کے اندر ذرہ برابر کوئی خوبی دکھ گئی اس کے آگے جھک گئے۔ غیر مسلموں کا کیا مذہب ہے؟ سورج، اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے۔ غیروں نے ان کے آگے جھکنا شروع کر دیا، ان کی عبادتیں شروع کر دی، جبکہ سورج کو روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ چاند کو دیکھ کر ان کے آگے جھکنا شروع کر دیے۔ کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے، لوگ ان کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دجال آئے گا اس دنیا کے اندر، اور دجال کے آنے کے 3 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے زمین کے اندر جو بارش ہوتی، اللہ رب العالمین آسمانوں سے بارش کو روک لے گا، بارش کو آدھا کر دے گا۔ زمین جو پیداوار اگاتی ہے اللہ رب العالمین اس پیداوار کو بھی آدھا کر دے گا، بارشیں آدھی برسیں گی، پیداوار زمین سے جو غلہ ہوتا ہے وہ بھی آدھے غلہ پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد والے سال اس سے بھی آدھا ہو جائے گا، اس کے بعد والے سال کچھ نہیں ہوگا۔ اور دجال جب اس دنیا کے اندر آئے گا تو آنے کے بعد وہ اپنے ساتھ گندم بھی لے کر آئے گا، کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئے گا، اور ان کے پاس بہت ساری کرامتیں ہوں گی۔ آج کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، آج ایک مسلمان ایک اپنے جیسے انسانوں کی خوبیوں کے بارے میں پڑھتا ہے، سنتا ہے، بنی بنائی قصے کو سنتا ہے اور پھر اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ جب دجال کا فتنہ آئے گا ایسے لوگ سب سے پہلے ان کے آگے جھک جائیں گے۔ دجال جب اس دنیا کے اندر آئے گا، کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر آئے گا، جنت و جہنم کو لے کر آئے گا۔ ایک انسان جس کو وہ کہے گا تم مجھ کو رب مانو، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، لیکن اس وقت اگر کوئی شخص کہے گا کہ نہیں میں تجھے رب نہیں مانتا، تو کافر ہے، تو وہ اہل توحید ہی ہے، وہ اہل الحدیث ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اہل الحدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب دجال اس دنیا کے اندر آئے گا، اس کے اوپر اگر کوئی قبیلہ سب سے بھاری پڑے گا
تو وہ قبیلہ بنو تمیم ہے. آج بھی مدینہ کے اندر قبیلہ بنو تمیم موجود ہے اور الحمدللہ وہ اہل الحدیث ہے. ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ رب کے علاوہ کسی کے آگے میں جھکنے والا نہیں، وہ رب کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتے. لیکن جو لوگ ایک عام انسان کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، ان کو اپنا پیر ولی مان لیتے ہیں، ان کو اپنی مشکل کشا مان لیتے ہیں، ان کو حاجت رواں مان لیتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر جو شخص یہ کہا کہ میں تجھے کافر مانتا ہوں، تو میرا معبود نہیں ہو سکتا، اس کو وہ آری سے کاٹ دے گا، زمین پر گر جائے گا، پھر اسے زندہ کرے گا. لوگ دیکھیں کہ یار اتنی کرامات، یہ تو ہمارے بابا، سر جھکانا شروع کر دیں گے، عبادت کرنی شروع کر دیں گے. پھر اس شخص کو کہے گا اب بھی تو مجھے رب مانتا یا نہیں مانتا؟ وہ ایمان والا بندہ ہوگا، موحد ہوگا، وہ کہے گا کہ اب میرا ایمان پہلے سے زیادہ تازہ ہو گیا. تو کافر ہے اور تو دجال ہے. لیکن وہ لوگ جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، وہ ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے گا. دجال جس کو اپنے جنت میں داخل کرے گا، در حقیقت میں وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا، جس کو وہ جہنم میں داخل کرے گا، در حقیقت میں وہ جنت میں داخل ہوگا. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، توحید کی کتنے مقام و مرتبہ ہے. انبیاء علیہم السلام کے بارے میں نے بیان کر رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا. اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام. ایک بستی کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. دعوت و تبلیغ کرتے کرتے جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، قوم سے پریشان ہونے کے بعد اس قوم کو چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور بستی کی طرف نکلتے ہیں کہ جا رہا ہوں، یہ لوگ تو ہماری باتوں کو نہیں سمجھتے، کسی اور طرف میں جا رہا ہوں، دوسرے لوگوں پر میں محنت کروں گا. رب کا حکم نہیں آیا تھا. جب وہ وہاں سے نکلے، دریا پار کرنا تھا، سمندر پار کرنا تھا، کشتی میں سوار ہوئے. جب کشتی بیچ میں پہنچی، کشتی ہشکولا کھانے لگی. کشتی پر جو سوار تھا، ملاح تھا، اس نے کہنے لگا کہ ضرور اس کشتی کے اندر ایک مجرم ہے، رب کا نافرمان ہے. جب قرآن اندازی کیا گیا تو اس وقت کا سب سے بہترین انسان، اس وقت کا اس روئے زمین کا سب سے بہترین انسان یونس، اس کا نام آیا. ملاح نے اس کو کشتی سے نکال کر سمندر میں پھینک دیا. یونس علیہ السلام جیسے سمندر میں گئے، اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی اس کو صحیح سلامت نکل گئے. مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک تو سمندر کی گہرائی، رات کی تاریکی، پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اس میں بھی یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہ العالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. ذرا غور کرو میرے بھائی، یونس علیہ السلام جن کے خاندان میں ہی ولی تھے، نبی تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے، ان کے خاندان کے جو نبی تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل کہا، لیکن انہوں نے مصیبت میں کسی کو پکارا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا. بہت سارے لوگ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ولی وہ غیب بھی جانتے ہیں، اور ہم ان سے جو فریاد کرتے ہیں ان فریادوں کو وہ سنتے بھی ہیں. سورہ کہف کا آپ مطالعہ کریں، اصحاب کہف کو آپ دیکھیں، پڑھیں. وہ چند نوجوان تھے جو اللہ کے ولی تھے، کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کا قرآن میں ذکر کیا اور یہ کہا کہ وہ چند نوجوان تھے، صرف ایمان کی خاطر، توحید کے خاطر بادشاہ سے دشمنی مول لیے، اور اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے اپنی جان اور ایمان کو بچانے کے لیے نکل گئے، ایک غار میں گئے. اللہ رب العالمین نے 309 سال تک انہیں اس غار میں سلائے رکھا. یہ اللہ کے ولی تھے. جب وہ اٹھتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے کتنا دن سویا. پتہ چلا اس عبارت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. اسی طرح انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا.
بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو غیب کا علم ہے، غیب کا علم وہ رکھتے ہیں، اور ہم اگر اپنی فریاد ان سے کرتے ہیں ہماری فریادوں کو وہ سنتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کو لے کر آئے، آج مسلمانوں نے اس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں، طرح طرح کی عیبیں ڈال دی۔ آج مسلمانوں کا یہ عمل، آج مسلمانوں کی یہ کرتوت، اس پہ اگر ہم غور کریں، اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کے بارے میں سورہ تین کے اندر فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العالمین نے تین کی قسم کھائی، قسم ہے تین کی، قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین اور امن و امان والے شہر مکے کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھے ڈھانچے میں بنایا، ہم نے انسان کو ایک اچھے ساخت میں، ایک اچھے ڈھانچے میں بنایا، تیار کیا۔ آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن انسان اپنی عمل کی وجہ سے، انسان اپنی کرتوت کی وجہ سے سب سے بیکار نکلا۔ اس انسان کی کتنی، اس انسان کے عمل کو تو آپ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا چرند پرند، آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پہ وہ اپنے سر کو نہیں جھکاتے، آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا، لیکن ایک انسان انسانوں کے آگے جھک رہا ہے، ایک انسان جانوروں کے آگے جھک رہا ہے، ایک انسان جانوروں کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو انسان کو اچھے ڈھانچے میں، اچھے شاخ میں بنایا، لیکن آج انسان اپنی عمل کی وجہ سے، آج انسان اپنی کرتوت کی وجہ سے سب سے بیکار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے بارے میں کہا اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ وہ مخلوق ہے جو دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ میں گھوڑوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے اور ان کی قسم کھاتا ہے، اور اس میں یہ لوگوں کو بتلاتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ اے لوگوں، گھوڑوں کو دیکھو، وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، جنگ کا میدان ہوتا ہے، اس کا مالک اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، وہ گرد و غبار کو اڑاتے ہوئے نکلتا ہے، میدان کے اندر سامنے وہ دشمنوں کو دیکھتا ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا، بلکہ وہ اپنے مالک کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنی مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ لیکن آج انسان، آج مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ آج مسلمان اپنے مالک سے کتنی وفاداری کر رہے ہیں؟ آج مسلمان جس رب کا کھا رہے ہیں، آج اس رب کا گن مسلمان نہیں گا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اپنے بارے میں سوچئے، سمجھئے۔ اور کوئی انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اگر ایک انسان خود دماغ لگائے، سوچے کہ اللہ رب العالمین کو کیا کسی انسان، کسی اور کے مدد کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نعوذ باللہ من ذالک کمزور ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدے کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور چیز اللہ کے علاوہ جو ہماری پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، جو ہماری مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں داخل ہوگا، جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ آخری ایک حدیث میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی مجھے آ کر بشارت دیے کہ جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اور اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس حال میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، گزر گیا، مر گیا، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر وہ زانی ہو یا چور ہو
تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگر وہ چور بھی ہو، وہ زانی بھی ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں مومن اور موحد بنا دے۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں تو انہیں روزگاری عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔